الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب الکافی میں اخلاقی ابواب کے ضمن میں چل رہی تھی، جس میں آپ کے سامنے باب الغضب کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور جامع السعادات ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے غضب کے 12 علاج آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے، جس میں سے ہم 7ویں علاج میں تھے، اور 7واں علاج غصہ اور غضب کو قابو کرنے اور کنٹرول کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے اوپر راضی ہونا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں قضاء و قدر کے معانی کو مطالعہ کیا تھا، اور قرآن کریم کی بعض آیات آپ نے ملاحظہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو خلق فرمایا ہے تو اس کے لیے ایک مقدار معین کی ہے، اور اس مقدار کے تحت ہی ہر چیز اپنے طور پر نازل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی ہمارے پاس کئی آیات ہیں کہ جس میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ ایک قدر اور مقدار کے مطابق ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر شے کو ایک قدر مقدار کے تحت اتارا ہے۔ یا اسی طریقے سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، سورہ حجر آیت نمبر 21، پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کہ جو بھی ہمارے پاس سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، آتا ہے، وہ ایک معلوم مقدار کے مطابق ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اس کو واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ ہر چیز مقدار کے تحت موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے سورہ اعلیٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے مقدار اور تقدیر اس کی معین کی، مقدار معین کی، اور پھر اس کی طرف جو معین شدہ ہے شے اس کی طرف پھر ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور ہمارے پاس بیان اجل مسمى کے نام سے آتا ہے، جسے ہم مسمى مدت سے تعبیر کرتے ہیں، کہ قرآن کریم میں تقریباً 20 مقامات کے اوپر یہ کلمہ مرکب صورت میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اجل مسمى قرار دیا ہے، جسے سورہ رعد آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے ساتھ، بغیر ستونوں کے، یعنی بغیر عمد، کہ ایسے ستون جو دکھائی دے، ایسا کوئی ستون نہیں ہے، یہ دکھائی دیے جانے والے کسی ستون کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر، عرش پہ براجمان ہو گیا۔ عرش الہی کی قرآن کریم نے کئی صفات بیان کی ہیں، یعنی اس کے گرد ملائکہ ہیں، یہ عظیم ہے، اس کو اللہ رب العالمین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عرش مراد اس سے تخت نہیں ہے جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، عرش وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ ہر شے کی تدبیر فرما رہا ہے۔ بہرحال عرش کے موضوع پہ مختلف جہات سے مباحث موجود ہیں کہ اس ٹائم ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان میں سے ہر ایک وہ جاری ہے ایک معین اجل کہتے ہیں ایک وقت جو قرار دیا گیا، مسمى یعنی جس کا عنوان معلوم ہے، مسمى کہتے ہیں جس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔
اسے حتمی اور غیر حتمی میں بھی مفسرین نے تقسیم کیا، ایک اجل مسمع حتمی ہے اور ایک اجل مسمع غیر حتمی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ جہاں پر بھی اجل مسمع ہو وہ حتمی ہی ہو۔ یدبر الامر، کہ وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی زندگی، انسان کے منافع اور ہر شے کے لیے اجل مسمع قرار دی ہے، جیسے سورہ حج آیت نمبر 33 میں ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اس میں تم لوگوں کے لیے منافعات ہیں اجل مسمع تک کے لیے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر آبادی کو، ہر معاشرے کو ایک مدت تک زندہ اور قائم رہنے کا قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے نہ عذاب آئے گا اور اس سے پہلے وہ ختم بھی نہیں ہوگی۔ بے شک عذاب نہ آئے، ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جائے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ انہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار فرمایا، توبہ کی، اس کے نتیجے میں عذاب چلا گیا۔ اب یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس نے ایک مدت اپنے نبی کے ساتھ بڑی پرسکون اور پرراحت زندگی بسر کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حاکمیت تھی، ایک بہترین مملکت قائم ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں کبھی پرسکون لمحات بشریت کے گزرے ہی نہیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسے مدتیں گزری ہیں، ایسی ریاستیں گزری ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے عبد صالح آئے، جیسے جناب ذوالقرنین کی حکومت تھی، یا جناب یوسف علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یا حضرت یونس علیہ السلام کے اپنے علاقے میں انہوں نے ایک انتہائی بہترین قوانین الہیہ کے تحت دین کو نشر کیا اور اس کے تحت لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت معین کے لیے تھا وہ، پھر وہ طبی موت معاشرہ، چونکہ دو قسم کی اموات ہیں، ایک فردی موت ہے اور ایک اجتماعی موت ہے، یعنی پورے معاشرے کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ کئی ہمارے مفکرین ہیں، جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، یا دیگر بعض بزرگان، وہ انسان کی دو روحوں کے قائل ہیں، ایک روح انفرادی ہے اور ایک روح اجتماعی ہے۔ ہر انسان دو انداز میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک اس کی فردی زندگی ہے اور ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات سے ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اصل اجتماعی زندگی کو حیثیت حاصل ہے، بعض کہتے ہیں فردی زندگی کو حیثیت حاصل ہے، یہ معاشرے کی حقیقت سے مربوط مباحث ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اب قرآن کی آیت یہ معنی کے اعتبار سے کئی جگہوں پہ آیت وارد ہوئی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 نمبر آیت ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ، وہ انبیاء کو قومیں جو ہیں وہ تانے دیا کرتی تھی، اچھا اگر عذاب ہی لے کے آنا ہے تو ابھی لے کے آؤ، ہم بھی کھڑے ہیں اور تم بھی دعا کرو، دیکھتے ہیں تمہارا رب عذاب نازل کرتا ہے یا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجل مسمع کے لیے رکھا ہے عذاب، یعنی وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر آئے گا، تو پھر وہ کہے لگاتے اور نبی کو برا بھلا کہتے چلے جاتے تھے اور بڑی جرت سے کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ لے آؤ عذاب جس کے تم وعدے کیا کرتے تھے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو تم لوگوں کو موقع نہیں ملے گا، اور ایک لحظے کے لیے بھی وہ نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ پہلے آ سکتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ذکر کیا کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى، اگر اجل مسمى نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب ان کے اوپر آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور حتماً یہ عذاب آئے گا لیکن اچانک آئے گا، اصلاً ان کے پاس کسی لحظے اور بچنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، بغتتاً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، محسوس بھی نہیں ہوگا کہ عذاب ہم پر پہنچ بھی چکا ہے، انہیں اتنی بھی فرصت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم نے اور جگہوں کے اوپر بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات، سورج چاند ستارے، ان میں سے ہر ایک اپنے گردش میں چل رہا ہے اجل مسمى تک، یا انسان کے لیے جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں وہ بھی اجل مسمى کے لیے ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر جو سورہ نوح، اس میں بھی واضح آیا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے اگر
تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی، چونکہ اس سے پہلے والی آیات میں تذکرہ ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف انہیں بھیجا، اپنی قوم کی طرف انہیں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان کے اوپر عذاب آئے آپ انہیں ہوشیار کریں، انہیں بیدار کریں، انذار کریں آپ انہیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی اپنے وظیفے کے انجام دہی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں اللہ کی طرف سے نذیر اور مبین ہوں، واضح اللہ تعالیٰ کی حجت اور آیات لے کے آنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، پیغام کیا نوح علیہ السلام کا اللہ کی بندگی کرو، عبادت انجام دو، واتقوہ، تقوی الہی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، چونکہ حجت کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ میری اطاعت کرو، اطیعون، یغفر لکم من ذنوبکم، اگر یہ تین کام کیے، اللہ کی عبادت انجام دی، تقوی الہی اختیار کیا اور حجت الہی کی اطاعت کی، یہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ بیان وارد ہوا ہے کہ یہ ان کے اہداف میں سے، رسالت کے اہداف میں سے تھا، نبوت کے اہداف میں سے تھا کہ یہ پیغام پہنچا دیں عباد اللہ کو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے ان گناہوں سے تمہارے لیے اللہ مغفرت فرمائے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں اجل مسمى تک کے لیے اللہ مؤخر کر دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہ جو ہے کہ اگر اللہ کی اجل آ جائے تو پھر مؤخر نہیں ہوتی، لو کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ پتہ ہو۔ یہ حتمی اجل کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجل آ جائے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتی، لا یؤخر۔ اور اسی بات کا بیان قرآن کریم میں اور جگہوں کے اوپر بھی وارد ہوا ہے، غالباً سورہ تغابن میں بھی اس چیز کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر اجل آ جائے تو تمہارے لیے اس سے بچنے کی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کا وقت قرار دے دیا ہے، اور اس موت کے وقت آ جانے کے بعد انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ یعنی ایک اجل مسمى کیا ہو گئی؟ جو مؤخر ہو سکتی ہے، اور ایک اجل مسمى وہ ہو گئی کہ جو مؤخر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف، اور قضاء و قدر کا معنی مزید آگے ہمارے پاس دقیق تر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان آیات سے یا ان سے مشابہ جو ہمارے پاس آیات موجود ہیں ان سے سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ منافقون میں یہ بات بیان ہوئی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگر کسی شخص کا وقت اجل آ جائے تو ایک لحظے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بہت باخبر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے قوموں کے اعتبار سے بھی ذکر کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے کیا ہے؟ اجل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل اگر آ جائے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لحظے کے لیے بھی نہ تاخیر ہوگی اور نہ پہلے وہ آ سکتی ہے، اس کے لیے بالکل وقت معین ہے۔ یہ حتمی اجل کا تذکرہ ہے، غیر حتمی کا نہیں ہے۔ جہاں خالی اجل مسمى ہو وہاں پہ ہو سکتا ہے احتمال، لیکن جس جگہ پہ یہ آ جائے کہ لا یؤخر، نہیں یہ مؤخر ہو سکتی، جیسے سورہ نوح علیہ السلام میں مطالعہ کیا آپ نے، اور سورہ طلاق میں آپ نے دیکھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ پھر صدقہ دیں آپ، دعائیں کریں، جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انفرادی زندگی کے علاوہ قوموں کے اعتبار سے بھی ایک اجل مسمى حتمی ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، سورہ یونس آیت نمبر 49 میں بھی ہے، اذا جاء اجلهم، اگر ان کی اجل آ جائے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 5 میں بھی ما تسبق من امة اجلها،
وما یستأخرون، کوئی بھی امت نہ سبقت کر سکتی ہے کہ پہلے لے آئے اپنی اجل، اور نہ ہی اسے مؤخر کر سکتی ہے اپنے سے۔ یہ انسان کے اور قوموں کے بس سے باہر ہے، جس کا وقت موت آ جائے پھر وہ آگے مؤخر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 61 میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وَلَا يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ ان کے ظلم و ستم اور گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ کر لیتا۔ انسان گناہ انجام دیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں عام ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز اٹھا لے تو فوراً اسے جھڑکتے ہیں، اور کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کر دے فوراً ہم اس کے اوپر برس پڑتے ہیں، کیونکہ حق اپنے لیے رکھتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں میری چیز تھی تو میرا حق بنتا ہے۔ اسی طرح یہ مملکت پوری کی پوری کرۂ ارض زمین وہ اللہ کی ملکیت ہے، انسان اللہ کی ملکیت ہے چونکہ مخلوق ہے، اور ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ہم تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ تم لوگ ظلم و ستم بہت کرتے ہو، یعنی معصیت انجام دیتے ہو، گناہ کرتے ہو، حدود الہیہ کو توڑتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اس ظلم کے اوپر تمہاری پکڑ کرتا ہوتا، ما ترک علیہ من دابۃ، تو زمین کے اوپر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ رہتا، ایک بھی باقی نہ رہتا اسی ٹائم اگر پکڑ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حلیم ہے، صبور ہے، حکیم بھی ہے، مدبر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر صفات بھی ہیں۔ پھر آگے کیا وَلَن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ نے انہیں مؤخر کیا ہے، چھوڑا ہے ایک معین مدت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ مؤخر ہو سکتا ہے اور نہ پہلے آ سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ بیان ہے، تقریباً 5 سے زیادہ آیات میں اس چیز کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو بھی، اسی طرح ہمارے گھرانے ہیں، خانوادے ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، ہم خود ہر انسان انفرادی طور پہ اس کے لیے بھی، جیسے سورہ طلاق میں آپ نے غالباً آخری آیات میں سے ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ایک بھی نفس کو نہیں مؤخر کرے گا، کب؟ اذا جاء اجلها، اگر اس کی اجل آ جائے۔ یا یہ کہ آپ نے سورہ نوح میں اس بات کو مطالعہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی مؤخر نہیں کرتا جب اجل انسان کی آ جاتی ہے۔ اسی طرح قوموں میں بھی ہے، معاشروں میں بھی ہے، خانوادوں میں بھی ہے، آہستہ آہستہ پورا خانوادہ جو تھا وہ چلا گیا اس دنیا سے، رخصت ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اگلی نسل آہستہ آہستہ وجود میں آ گئی۔ یہ آپ نے آیات دیکھی، ان آیات سے ہمارے لیے قضاء و قدر کا مرحلہ واضح طور پہ آشکار ہو رہا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس کئی ایسی روایات ہیں کہ جو اس مطلب کو بیان کرتی ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق کئی ایسے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے میں بعض احادیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس کی تشریح کی طرف آئندہ مزید آگے کی طرف آ سکیں۔ کتاب التوحید میں باب نمبر 60 ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب التوحید، کتاب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے ایک تالیف فرمائی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حدیثی منہج کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے عقائد کو بھی احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ ان کی کتاب الاعتقادات کو دیکھیں، وہ صرف احادیث کے نتائج کے اوپر مشتمل ہے، یا بعض جگہوں پہ انہوں نے یا متعدد جگہوں پہ احادیث کو ذکر بھی کیا بدون اسانید۔ اسی طرح مہدویت پہ جب کتاب لکھی کمال الدین، وہ بھی صرف اور صرف احادیث پر مشتمل ہے۔ سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مہدویت پہ کتاب لکھی المقنعہ، لیکن اس میں وہ روایات نہیں لے کے آئے، کلامی عقلی استدلالی طریقے سے ذکر کیا، بہت قلیل سی روایات لے کے آئے۔ یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ہیں، 4 رسالات فی الغیبہ، اس میں بھی انہوں نے عقلی استدلال کو غالب رکھا ہے، کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی دور کے شخصیات بن جاتی ہیں۔ 381 ہجری میں شیخ صدوق کی وفات ہے، اور 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں ان دونوں بزرگان کی وفات ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ غالباً 405 یا 413 غالباً اس میں ان کی وفات ہے۔
تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ منہج کے اعتبار سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ روائی اور حدیثی منہج کے زیادہ ان کی تاثیر نظر آتی ہے ان کی شخصیت کے اوپر، اور اس کے اثرات بھی ان کے اعتقادات میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ الکافی اور تہذیب الاحکام میں معتبر روایت موجود ہے، یعنی سند کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے مبنا کے تحت تو حتماً وہ معتبر ہے۔ اس میں بیان کرتے ہوئے شیخ صدوق نے بھی یہ روایات ذکر کی ہیں اپنی کتب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، یا نماز پڑھ رہے تھے صورتیں بھول گئے۔ تو شیخ صدوق کے والد بھی اس کے قائل تھے اور خود بھی اس بات کے قائل تھے۔ اس دور میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا، اور شیخ صدوق اور ان کے جو استاد ہیں محمد بن حسن بن ولید، ان کے ساتھ وہ متعدد جگہوں پہ رضی اللہ لکھتے، اتنی ان کی جلالت اور قدر کے قائل تھے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ صدوق اور اپنے استاد کی وجہ سے ان روایات کی اساس پہ اس بات کے قائل تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صحو ہوا، لیکن صحو بمعنی اسحا ہے، صحو کہتے ہیں بھول جانا۔ بھول جانا ایک بہت بڑا نقص ہے، اور شیطان کی ایک تاثیر کے بغیر ایک عام انسان نہیں بھول سکتا، لیکن اس جگہ پہ اسحا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شیخ صدوق اور ان کے استاد گرامی وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ نے بھلا دیا۔ شیطان کی تو پہنچ سے دور ہیں یہ نفوس، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو ماتحت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو نماز فجر میں سلائی رکھا، یا اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بھلا دی اور پھر پیچھے سے کسی صحابی کے یاد دلانے کے اوپر یاد آئی، یا بعد میں ان کو کسی نے بتایا تو یاد آئی۔ اور یہ اس وجہ سے کیا تاکہ امت پر آسانی ہو کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ بہت زیادہ پشیمان اور اس طریقے سے رنجیدہ وغیرہ نہ ہو۔ اب یہ روایات ہیں ائمہ علیہ السلام سے ہماری کتب میں آئی ہیں، وہ چونکہ منہج روائی کے قائل تھے اس لیے انہوں نے روایت میں چونکہ ہے اس لیے قبول کر لیا اس کو۔ اگرچہ یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں سورج رد الشمس کے حوالے سے کہ ان کی نماز قضا ہو گئی اور سورج پلٹ کے آیا قضا ہونے کے حوالے سے آیا کسی معصوم سے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ نہیں، اسے ہم کلامی طور پہ پہلے دیکھیں گے۔ اگر کلامی طور پہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور عقلی دلائل سے عصمت اس عنوان سے ثابت ہو جائے تو یہ روایات خبر واحد ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد قرار نہیں پائیں گی، چونکہ ظنی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو معتبر قرار دے دیں اور قبول بھی کریں تو تب بھی متشابہ قرار پائیں گے کہ جس کے مضمون سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ شیخ صدوق کا اتنا تعارف اس وجہ سے آپ کی خدمت میں کرایا گیا کہ یہ معلوم ہو کہ ان کی کتابیں ہمارے لیے ان کے اس منہج کی وجہ سے ایک قابل استفادہ کتابیں بن گئی، کیونکہ کتاب التوحید واحد کتاب ہے کہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید کے موضوع کے اوپر احادیث جمع کی ہیں، اور ایک شیخ صدوق نے۔ یہ ایک عظیم اس وقت امت اسلامیہ کا سرمایہ ہے۔ لہذا منہج روائی اگرچہ کئی جہات سے تنقید کے قابل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو استفادہ امت کو حاصل ہوا ہے اس سے بھی ہمیں چشم پوشی یا اسے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب التوحید بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو علم ابھی تک منتقل ہوا ہے آئندہ آنے والی امت کے درمیان یا نسل کے درمیان منتقل ہوا ہے، اس میں توحید کے اعتبار سے جو علم اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں ملتا ہے وہ اس کتاب میں مختلف ابواب کی صورت میں کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ علماء نے جیسے قاضی سعید ہیں، انہوں نے کتاب التوحید شیخ صدوق کی شرح لکھی، ضخیم شرح انہوں نے لکھی۔ آج بھی حوزہ علمیہ میں بعض شخصیات وہ شیخ صدوق کی کتاب التوحید کی شرح بیان بھی کرتے ہیں۔ اس کتاب کا یہ تعارف ایک مختصر سے تھا تاکہ توحید کے عنوان سے یا یہ جو ٹاپک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ارادہ ہے، مشیت ہے، قضاء و قدر ہے، سب سے پہلے اگر کسی کتاب کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے تو وہ الکافی ہے جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید میں باب نمبر 60 ہے۔ ہم الکلینی کی الکافی سے فی الحال صرف نظر کر رہے ہیں چونکہ اس میں یہ مضامین بکھرے ہوئے آئے ہیں، ایک جگہ پہ سب احادیث جمع نہیں ہیں، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب میں باب باندھا ہے، مثلا الکافی میں القضاء والقدر کے عنوان سے کوئی باب نہیں ہے، اس میں کتاب البدا یا باب البدا کے ضمن میں بعض روایتیں آ جاتی ہیں۔
یا باب الاستطاعہ ہے یا باب الجبر والتفویض ہے، اس ضمن میں یہ حدیثیں آ جائیں گی۔ لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، اس باب کا نام یہ ہے کہ باب القضاء والقدر والفتنۃ والارزاق والاسعار والآجال، یعنی قضاء و قدر، فتنے یعنی جو انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، ارزاق یعنی انسان کی رزق میں وسعت یا کمی یا انسان کے یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، اسعار، آجال یعنی یہ مدت، معین مدت جو موت کی ہے، زندگی کی ہے، آجال اسے کہتے ہیں، اجل کی جمع آجال ہے۔ اس سے مربوط انہوں نے احادیث اس جگہ پر جمع کر دی۔ ہم چند احادیث کو ہی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے معانی کی طرف آئیں گے۔ ممکن ہے کہ معانی کے بیان میں ہمیں شاید اگلے درس کا بھی اہتمام اس موضوع پہ کرنا پڑ جائے، البتہ اگر نفوس تھک جائیں تو پھر ہم اس بحث کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِلَّا قضاء و قدر ان مباحث میں سے کہ امامت کے بعد مسلمانوں میں سب سے شدید ترین جھگڑا جس باب کے اوپر ہوا ہے وہ یہی ہے، حتیٰ کہ علم کلام کو اسی کی وجہ سے علم کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اوپر جبر و تفویض کا مسئلہ کھڑا ہوا، اختیار اور جبر اور قدرت کے مباحث آئے اور شدید کلام جنم لیا، تو اسی سے پھر ان ساری عقائدی مباحث کا نام کیا پڑ گیا؟ علم کلام۔ اس لیے یہ دوسری بحث مسلمانوں میں امامت کے موضوع کے بعد ہے کہ جس کے اوپر شدید مسلمانوں میں اختلاف تھا اور آج بھی ہے، حتیٰ کہ ایک جو گروہ ہے، مکتب ہے، جیسے مکتب اہل بیت علیہ السلام یا مکتب تشیع یا مکتب تسنن، ایک مکتب کے اندر بھی علماء میں شعبوں کے اعتبار سے اختلاف موجود ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہمارے پاس دو تقسیمیں ان علمی مباحث میں آ جاتی ہیں۔ یہ راہ آپ کے لیے اس لیے ہموار کی جا رہی ہے کہ آپ آئندہ جو ہم بحث پڑھیں گے اس میں معلوم ہو کہ کس موقف کو ہم کس جہت سے دیکھیں۔ ایک دفعہ یہی مباحث ہیں جتنی بھی توحید سے مربوط مباحث ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، افعال کے بارے میں، مشیت ہے، ارادہ ہے، جبر و تفویض ہے، قضاء و قدر ہے، یہاں تک کہ قیامت کی بحث تک، یہ ساری کی ساری ایک دفعہ کلامی جہت سے مطالعہ کی جاتی ہیں۔ جب ہم کلامی جہت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہر مکتب میں علماء متکلمین ہیں۔ متکلمین کی ایک خصوصیت تھی، متکلمین انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے تو کلام سے متکلمین ہے، جو کلام کے موضوع کے اوپر کلام کرے، اس کلام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم۔ ادھر کلام سے مراد یہ عقائدی بحثیں ہیں، جو ان موضوع عقائدی کے اوپر آپس میں بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، یہ متکلمین بعد میں کہلائے۔ متکلمین کی عمومی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل اور قرآن روایات کو سازگار کرنا ہے، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو بعض متکلمین عقل کی بات کو ترک کر کے ترجیح دیتے تھے قرآن اور حدیث کو۔ بعض متکلمین ایسے تھے کہ جو ایسے موقع پہ جہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ توقف اختیار کرتے تھے اور دونوں کو اپنی جگہ پہ صحیح قرار دے کے کسی کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے تھے، یعنی عقیدہ نہیں اختیار کرتے تھے۔ جیسے ماتوریدیہ کہ اکثر حنفی ماتوریدیہ کہلاتے ہیں، وہ اسی منہج کے قائل ہیں کہ جہاں پہ عقل اور نقل میں ٹکراؤ نہیں ہوتا اسے تو فوراً لے لیں گے، چونکہ دونوں میں سازگاری پائی جاتی ہے، بڑی محکم پن کے ساتھ لیں گے۔ لیکن متعدد ایسے مواقع ہیں جہاں پہ واضح ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت کہہ رہی کہ عصا آدم ربہ فغوا، لیکن ادھر سے نظریہ عصمت کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ گناہ انجام، معصیت انجام پا سکتی۔ اب متکلمین آ کے اسے جوڑنے کی کوشش کریں گے، جم کرنے کی، اسے کہتے ہیں تعویلات متکلمین۔ تعویلات متکلمین آج کے دور میں بہت حوصلہ افزا نہیں شمار ہوتی۔ پہلے دور میں چونکہ قرآنی مباحث کے اوپر بہت طولانی کام نہیں ہوا تھا اور تقلیدی روشیں زیادہ اور رائج تھیں، فلسفہ اور عرفان کو بری نگاہ سے انتہائی دیکھا جاتا تھا، لہذا تعویلات متکلمین وہی سب سے آخری حل شمار کیا جاتا تھا کہ وہ جم کر کے کسی طور پہ دے دیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی، البتہ جو حدیثی منہج ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث منہج، چونکہ یہ منہج شیعہ سنی دونوں میں رائج ہے، مکتب تشیع میں اہل حدیث منہج اگر فقہ میں رائج قرار دیں تو اسے کہتے ہیں اخباریت، علم فقہ میں، علم عقائد میں نہیں۔ اگر
سلفی منہج یا اہل حدیث منہج، یعنی ظاہر آیت اور روایت کے اوپر آپ نے عقیدہ بنا لینا ہے، چاہے آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے یا سمجھ نہیں آتی، چونکہ ظاہر آیت اور روایت میں بیان ہے اس لیے میں عقیدہ بنا لوں گا، اسے کہتے ہیں اہل حدیث منہج۔ یہ سابقہ دور میں بھی رائج تھا، بعض علماء تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ غیبت صغریٰ کے اختتام اور غیبت کبریٰ کے آغاز میں یہی منہج رائج منہج تھا، حتیٰ کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جو صاحب النبی کا قائل نہیں ہے وہ غالی ہے شیعوں میں، اس حد تک وہ تھے۔ اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ بیان کیا کہ جو صاحب النبی کا قائل ہے وہ اصلاً شیعہ تشیع سے خارج ہے، یعنی یہ بحثیں آگے جا کے اس قدر آپس میں ٹکرا گئیں۔ تو خلاصہ کلام ہر مکتب میں یہ منہج رائج ہے، اہل حدیث مکتب۔ اہل حدیث مکتب کے عنوان سے بھی ہم جو حدیثیں پڑھیں گے اس کا ظاہری معنی جو کہہ رہا ہے آپ نے اعتقاد قائم کر لیا۔ مثلا ظاہر حدیث کہہ رہی ہے کہ ارادہ الہی صفت فعلی ہے اللہ تعالیٰ کی، صفت ذاتی نہیں، تو ہم نے کیا عقیدہ اختیار کرنا ہے کہ ارادہ کیا ہے، صفت فعلی ہے، اسے صفت ذاتی اگر کوئی قرار دے ہم کہیں گے یہ گمراہ ہے۔ اچھا، اگر قرآن کے لیے روایات یا آیات ہمیں یہ بات بیان کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ خیر اور شر خالق ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شر کا خالق کوئی اور ہے۔ لیکن عقل یہاں پہ آ کے کہتی ہے نہیں، فقط و فقط اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے، تو اہل حدیث منہج کے روح سے ہم کیا اختیار کریں گے کہ دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دے دیں گے۔ اب یہ مکتب ہمارے ہاں غیبت صغریٰ میں بھی، اس لیے آپ دیکھیں غیبت نعمانی مہدویت کے اوپر وہ احادیث کے ایک جماوری کے ساتھ لکھی گئی، کمال الدین آپ دیکھیں وہ بھی اسی طریقے سے لکھی گئی ہے۔ اعتقادات میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی احادیث کی جماوری کے ساتھ، وہ ظاہر حدیث کے اوپر عقیدہ بنا لیتے تھے۔ اگر اہل حدیث منہج فقہ تشیع میں، فقہ امامیہ میں ہم اس کو رائج کریں تو اس سے جو مکتب ماضی میں گزرا ہے وہ اخباری مکتب یا اسکول آف تھاٹ کہلایا ہے۔ اور اگر ہم اعتقادات میں جاری کریں، چونکہ اعتقادات میں کوئی منظم صورت ہمارے علماء میں نہیں ملتی سوائے اس صدی کے، اس صدی میں یہ تفکر ایجاد ہو گیا کہ اعتقادات میں بھی اس کو حاصل کیا جائے، لہذا مکتب تشیع میں اہل حدیث منہج کو یا اس روش کو شیخ مرزا محمد مہدی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا، اور ان کے پھر اس تفکر کو محمود حلبی، شیخ محمود حلبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور وہ یہاں پہ حجتیہ تفکر کے عنوان سے ایران میں معروف ہوا۔ اور انہی مرزا مہدی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں، انہی دروس میں جس میں انہوں نے منہج حدیثی کے تحت، منہج اہل حدیث اور روش اہل حدیث کے تحت اعتقادات کا مرکب یا اعتقادات کا مجموعہ بنا کے پیش کیا تھا، اس میں شرکت بزرگان نے بھی کی، جن میں آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی آج بھی الحمدللہ قید حیات ہیں، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی، یہ سارے بزرگان انہی کے شاگرد ہیں، لہذا آیت اللہ خراسانی، وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی وہ خصوصاً فلسفہ عرفان سے تھوڑا زیادہ ایک ناراض یا آپ کہیں کہ اجتناب کرتے نظر آتے ہیں، یا ایران کے اندر جو فلسفہ عرفان کو خالص کفر سمجھتا ہے ان کی اصل جو سربراہی یا سرپرستی ہے وہ آغا وحید خراسانی کے تحت ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹکراؤ پیدا ہوا۔ البتہ یہ ایک تعجب آور چیز ہے، جو فقہ میں اہل حدیث منہج کو جاری جنہوں نے کیا تھا وہ آج سے 400 سال پہلے یا 500 سال پہلے شخصیت تھیں امین اثر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ توہین کی حد تک علماء کو پھر چلے جاتے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، اور بدعتی اور اس طرح کے بھی احکام ان کے اوپر حکم جاری کر دیتے تھے، لیکن وہ عقائد میں عقلی تھے، فقہ میں کیا تھے؟ اخباری تھے، یعنی عقل کو ایک ذرہ بھی حجت قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ تمام اخباریوں کی خصوصیت ہے، عقل کو بالکل حجت قرار نہیں دینا۔ ایک اور ستم ان کی طرف یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کے ظاہر کو بھی سوائے صرف اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مختص قرار دیا، اور ظواہر قرآن پہ عمل کو بھی ممنوع قرار دے دیا تھا، لیکن اخباری بالعموم کیا تھے؟
وہ اعتقادات میں اخباری نہیں تھے، اعتقادات میں منہج حدیثی یا اہل حدیث منہج اور روش کے جاری کرنے کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، وہ اعتقادات میں کاملاً ایک فیلسوف تھے لیکن فقہ میں اخباری تھے۔ اس لیے جو فیلسوف اس دور میں گزرے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ایک حد تک کہ اکثر بیشتر فیلسوف و اخباری فکر کے ماننے والے تھے، یعنی فقہی مباحث میں ایک ذرہ عقل کے استعمال کے قائل نہیں تھے، لیکن عقائد میں خالصتاً عقل کے استعمال کے قائل تھے۔ اچھا، یہ ایک تعجب آور چیز آپ نے دیکھی کہ وہ جو اخباری ہمارے کہلاتے وہ عقائد میں اخباری نہیں تھے، وہ فقہ میں اخباری تھے۔ لیکن اگر آپ آ جائیں مدرسہ تفقیق انہیں کہا جاتا ہے، جو آج کے دور میں ان کا نام پڑا اور پھر انجمنوں کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں انجمن ایسوسی ایشن آف امام مہدی جیسے انڈیا میں قائم ہیں کہ وہ اسی تفکر کو پروموٹ کرتی ہے کہ فلسفہ اور عرفان جو ہے وہ گمراہی اور بدعت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا طریق ان سے بالکل اور کاملاً جدا ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں اعتقادات لینے چاہیے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے اعتقادات کے طور پہ بھی وہ جو مرزا مہدی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس میں ذکر کیا تھا، اس کو انہوں نے ترتیب سے کورس کی شکل دی، اور وہ کورس پاکستان، انڈیا اور تمام ایران سے البتہ وہ کورس جاتا ہے، اور ایران میں بھی بہت وسیع و عریض ان کی کلاسز اور ایک سسٹم ان کا قائم ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے، اور سختی سے ٹکراؤ ثابت کیا جاتا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو اعتقادات ہیں اور معارف ہیں فلسفہ اور عرفان کے معارف سے کاملاً متصادم ہیں، کوئی اصلاً ایک ذرہ بھی آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ان کا نام آئندہ آنے والے دنوں میں مدرسہ تفقیق پڑ گیا۔ تفقیق یعنی جدائی، جو وحی اور علوم بشری کے درمیان جدائی کے قائل ہیں، اس کو کہتے ہیں مدرسہ تفقیق۔ مشہد اس وقت ان کا مرکز شمار ہوتا ہے مدرسہ تفقیق کا، اس لیے مشہد میں اکثر بیشتر جو افراد ہیں، علماء ہیں، حوزہ جات ہیں، وہ فلسفہ عرفان کے سخت مخالف ہیں۔ حوزہ نجف بھی تقریباً اسی قسم کے ایک تفکر کا مالک ہے، لیکن آزاد ہے، مشہد کی نسبت آزاد ہے، اور قم جو ہے وہ فلسفہ عرفان کھل کے ادھر آزادی کے ساتھ انقلاب اسلامی کے بعد پڑھایا جاتا ہے۔ انقلاب اسلامی سے پہلے شدید ادھر پابندی تھی، حتیٰ کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند شاگردوں کے ساتھ درس شروع کیا تو اس کے اوپر بھی پابندی کہا جاتا ہے کہ لگا دی گئی، کہ آیت اللہ بروجردی اس کے اوپر ناراض ہوئے اور شہری ان کے بند قرار دے دیے گئے، کہ شہریہ اسے نہیں دیا جاتا تھا، یعنی وہی جو اسکالرشپ یونیورسٹیز میں دیا جاتا ہے، حوزہ علمیہ میں اسکالرشپ اسے دینا ممنوع ہے کہ جو فلسفہ عرفان پڑھتا ہے۔ یہ تفکر پھر آہستہ آہستہ دور ہوا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ بروجردی سے اجازت اس طور پہ لی کہ یہ جو کلیسا اور چرچ کے اعتراضات ہیں اور جو غرب میں انہوں نے فسادات افکار میں اٹھائے ہوئے ہیں، ان فکری انحرافات کے جوابات تو آپ اس اہل حدیث منہج کے ذریعے سے نہیں دے سکتے، یا ان کلامی تعویلات کے ذریعے سے نہیں دے سکتے۔ کلامی تعویل تو فوراً پکڑی جاتی ہے۔ قرآنی تعویل اور کلامی تعویل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآنی تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقت شے، جو خارج میں انسان کے نفس سے باہر اس کائنات میں ایک حقیقت پائی جاتی ہے۔ مثلا قرآن میں لفظ جنت آیا ہے، اس جنت کی جو عملی تصویر ہے اسے تعویل کہا جائے گا، لیکن کلامی اور متکلم کی تعویل یہ ہوتی ہے کہ اس نے ٹکراؤ کو کسی نہ کسی طریقے سے توجیہات کر کے دور کر کے پیش کرنا ہے، جسے کہتے ہیں کلامی تعویل۔ تو بہرحال اب یہ یہاں پہ آج کے دور میں مسائل پیدا ہوئے۔ مدرسہ تفقیق جو آج کے دور میں ہے، اس میں ایک تعجب کی چیز ہے، یہ عقائد میں اہل حدیث روش کے قائل ہیں، لیکن فقہ میں اصولی ہیں، فقہ میں عقل کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہی بزرگان فقہ میں کفایت الاصول جو خالص عقلی بیس کے اوپر پوری کی پوری اصول فقہ ہمارے سامنے پیش اور دقیق مباحث کے اوپر مشتمل ہے، وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، پورے نجف، مشہد، قم میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتے، چونکہ فقہ میں عقل کے کردار اور اس کی حجیت کے قائل ہیں، لیکن اعتقادات میں بالخصوص کے توحید اور معاد یعنی قیامت سے مربوط مباحث میں شدت کے ساتھ نفی کرتے ہیں کہ عقلی مباحث اور عقلی دلائل اس کی بات نہیں چلے گی۔ نبوت اور امامت کے موضوعات کے اوپر آپ چلا لیں، عدل کی مباحث میں چلا لیں، لیکن توحید کی تمام مباحث اور
معاد کی قیامت سے متعلق مباحث میں یہ بحثیں نہیں چل سکتی۔ یہ آپ کے سامنے منہج کی حد تک بیان آیا تاکہ ہم اب کتاب توحید میں وارد ہو رہے ہیں، اور یہاں سے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، لیکن اب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ایک دفعہ آپ فرقوں کی طرف نسبت دیتے ہیں نتائج کی، جو مباحثیں ہم کرتے ہیں اس کی نسبت آپ فرقوں کی طرف دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ بحث کی نسبت جو ہے وہ شعبہ جات کے اعتبار سے مختلف شعبہ جات کی طرف وہ نسبت دیتے ہیں۔ ہم جس جہت سے بحث کریں گے وہ فرقوں کی جہت سے بحث نہیں ہے، یعنی اس میں ہماری جو بحث ہے وہ مکاتب کی جہت سے بحث ہے، کیونکہ فرقوں کی جہت سے بحث کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ امامیہ کا نظریہ ہے، یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، یہ عشائرہ کا نظریہ ہے، لیکن آپ انہی مکاتب کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو انہی مکاتب میں متکلم، فیلسوف اور عارف ان تینوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک مکتب امامیہ میں فیلسوف ہے یا عارف ہے، اس کا ٹکراؤ خود مکتب امامیہ میں جو موجود متکلم ہے اس کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے عشائرہ کو لے لیں، عشائرہ کا جو فیلسوف ہے یا عارف ہے اس کا ٹکراؤ وہ موجود ہے اپنے ہی اشعری متکلم کے ساتھ، لہذا یہ ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے زیادہ دقیق پھر بحث ہمارے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ فیلسوف کا جو نظریہ ہوگا وہ تمام مکاتب میں یکساں ہے، یعنی وہ فیلسوف جو شیعہ ہے، وہ فیلسوف جو سنی ہے، بے شک وہ فیلسوف اشعری ہو یا مالکی ہو یا حنفی ہو، ان کا نظریہ ملتا ہے۔ اچھا، وہ عارف یا صوفی جو حقیقی معنی میں صوفی ہے، یعنی صفائے قلبی سے اور طہارت قلبی سے جسے صوفی کہا جاتا ہے، نہ کہ وہ جو مجرم طبقہ صوفی ہے۔ عارف اور صوفی جو پاک اور طاہر صفائے قلبی سے تعلق رکھنے والا صوفی ہے، چاہے وہ عارف مکتب تشیع میں ہو، چاہے وہ اہل تسنن میں ہو، عشائرہ میں ہو، مالکیہ ہو، امام مالک کا ماننے والا یا حنفی ہو، سب کا ایک موقف ہے۔ کلامی طور پہ یہ ٹکراتے ہیں۔ اب کلامی مناظروں کی دنیا تھی، اس لیے مکاتب پہچانے گئے علم کلام کے ڈپارٹمنٹ سے، اور اسی علم کلام کی تاثیر تفسیر میں بھی نظر آتی ہے، محدث کی شرح حدیث میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ جو ادبی کتابیں لکھی گئیں جو مثلا صرف و نحو اور بلاغت اور ان موضوعات، اس میں بھی ہمیں یہ تاثیر نظر آتی ہے۔ لہذا جو متکلم کی اپنی ایک سوچ اور متکلم کی اپنی توجیحات اور متکلم کے اپنے نتائج تھے، اس نتائج کو مکتب کی حیثیت دیتے ہوئے متعارف کرایا گیا۔ متعارف کرانے والے کون ہیں؟ فقہاء، مفسرین اور محدثین، کیونکہ عموماً عوام کا جو رجوع ہوتا ہے وہ فقہاء اور قاضیوں کی طرف ہوتا ہے، فیصلوں کے لیے، قاضی القضات یعنی عدالتوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو فقہاء ہیں ان کا چونکہ یہ شعبہ نہیں تھا، تو انہوں نے متکلمین کی باتوں کو ہی اپنے کتابوں کے اندر درج کیا اور ان کو حیثیت دی۔ چونکہ فقہاء نے متکلمین کو حیثیت دی، اس وجہ سے متکلمین مکتب کے ترجمان ابھر کے سامنے، ہر مکتب میں یہی ہوا ہے، عالم اسلام میں شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، کسی بھی مکتب کا نظریہ کہاں سے وہ لیں گے؟ علم کلام اور متکلم سے، کیونکہ علم کلام والا حدیث کو اگرچہ یہ قائل ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے، خصوصاً مکتب تشیع اس بات کا قائل ہے، معتزلہ اس بات کے قائل تھے، اور عشائرہ میں فقط فخر الدین رازی اس بات کے قائل ہے کہ اگر آیت یا روایت کا ٹکراؤ عقل کے نتیجے سے ہو جائے تو ہم عقل کو ترجیح دے دیں گے، عقل کو ترجیح دیں گے۔ واضح طور پہ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بعد میں آنے والے متکلمین نے یہ بات لکھی کہ اگر آیت یا روایت کا ٹکراؤ ہو جائے عقل کے نتیجے سے تو کس کو ترجیح دیں گے؟ عقل کو ترجیح دیں گے۔ اچھا، آیت اور روایت کو کیا کریں گے؟ پہلی کوشش کریں گے کہ اس کے تحت معنی کی کوئی تعویل کر دیں، یعنی جم کریں۔ جم کیسے کریں گے؟ اسے حاکم قرار دیں گے عقل کے معنی کو، اور ادھر ادھر سے کوئی توجیہ کر کے ہم اس کے سازگار کر دیں گے۔ مثلا جیسے عقل کہتی ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے، ایک آیت قرآن کریم کی آگے کہتی ہے کہ عصی آدم ربہ فغوی، معصیت کی آدم علیہ السلام نے۔ اب متکلم کی حیثیت سے جو شیعہ منہج ہے کہ شیعہ کلامی منہج
یا معتزلی کلامی منہج بھی یہی ہے، یا فخر الدین رازی بھی اسی کلامی منہج کے قائل ہیں کہ عقل کو ترجیح دیں۔ وہ عقل کو ترجیح دیں گے نہیں، آدم علیہ السلام معصوم ہے، پھر کہیں گے یہ آیت کا کیا کریں؟ وہ کہیں گے اصل میں اس جگہ پہ معصیت کا معنی کچھ اور ہے، یا لغت کے اعتبار سے کوئی ادھر ادھر کا ایک ایسا معنی لے کے آئیں گے جس سے یہ سازگار ہو جائے۔ مثلا کہیں گے کہ لغت میں معصیت بالفرض وہ ایک دفعہ اس معنی میں آتی ہے کہ نافرمانی کی، لیکن ایک دفعہ معصیت اس معنی میں آتی ہے کہ اس نے بڑے محکم طریقے سے اتباع کی، تو یہاں پہ اس معنی میں مثلا آیا بالفرض۔ یا یہ تعویل کریں گے نہیں، معصیت تب ہوتی ہے جب حکم مولوی ہو، یہ تو حکم ارشادی تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی کے لیے حکم دیا تھا کہ میں رہنمائی کرتے ہوئے دے رہا ہوں، اپنے آپ کو مولا قرار دیتے ہوئے نہیں دے رہا ہوں۔ معصیت کب ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ کو مولا قرار دیتے ہوئے آپ حکم کو صادر کریں۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ پھر ارشادی کہہ کے اسے سازگار کریں گے، یا ترک اولا ایک تعویل کریں گے۔ یہ ضابطے عموماً متکلمین سے آئے ہیں کہ انہوں نے ترک اولا کی ایک توجیہ کر کے اسے پیش کیا۔ متکلمین کی سب توجیہات بھی باطل نہیں ہیں، لیکن سب توجیہات قبول بھی نہیں ہیں، یہ بھی ہمیں جہاں باطل نہیں ہے وہاں پہ ساری قبول بھی نہیں ہے، ہمیں اسے اپنے میزان علمی کے اوپر دیکھنا پڑیں گے۔ بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مباحث اور یہ منہج کلامی منہج مکتب تشیع میں ہے کہ عقل کی حاکمیت ہے، لیکن حت الامکان وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ آیت اور روایت کے ساتھ سازگار کر دے۔ جبکہ اشعری اور حنبلی منہج عمومی طور پہ وہ یہ ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو فوقیت دے دیتے ہیں، اور عقل اس کو وہ بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں اس میدان میں، کہتے ہیں ادھر عقل کا فیصلہ بالکل درست فیصلہ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں مدرسہ تفکیک بھی اسی کے قائل ہے کہ اگر آیت یا روایت لے کے آئی جاتی ہے تو حکماں تو ہیں ہی بالکل جدا قسم کے علوم اور طرز اور روش کے قائل، اس لیے حکماں کو ہم نے لے کے نہیں چلنا۔ اگر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مشیت محدث ہے، حادث ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں اسے ایجاد اللہ نے کیا ہے، وجود دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفت فعلی ہے، صفت ذاتی نہیں ہے، بس ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، وہ کوئی اور توجیحات کے بھی زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اس وقت مکتب تشیع میں یہی دو کلامی اعتبار سے دو منہج چل رہے ہیں۔ ایک منہج قدیمی ہے جو شیخ مفید سے چلا ہے، شیخ خواجہ طوسی ہیں، علامہ ہلی ہیں، اور شہید ثانی، شہید ثالث اور اس طرح کی بزرگ شخصیات، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ عقل کو ترجیح دیں گے لیکن آیت اور روایت کو سازگار کریں، آیت اور روایت کو ترک نہیں کر سکتے، ہم سازگار کریں گے، تعویلات اتنی کریں کہ وہ سازگار ایک مرحلے پر ہو جائے۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے مثلا مراد ممکن ہے کہ ید سے مراد قدرت ہو، ممکن ہے ید سے مراد رحمت ہو، اس طرح سے پھر وہ دلائل لے کے آتے ہیں، لغت سے دلائل لائیں گے، عقلی طور پہ استنباط کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کلامی روش رائج روش ہے اس ٹائم پورے کے پورے عالم تشیع میں اور اہل تسنن میں بھی، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے رائج ہونے کا سبب یہ ہے کہ فقہا، محدث و مفسرین انہوں نے اس کو خود اختیار کیا، اور کسی بھی مکتب کا جو تعارف ہوتا ہے عوام کے درمیان وہ بنیادی طور پہ فقہا سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آیت اور روایت کی تشریح مانگتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے پھر تعارف ہوتا ہے، اور انہوں نے متکلمین کو پھر بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور ہر مکتب میں اسی طریقے سے متکلمین اس مکتب کا تعارف شمار ہوتے ہیں، ان کا کام اپنے مکتب کے نظریات کا دفاع کرنا ہے۔ اس لیے مکتب کے نظریات کے عنوان سے کون سے نظریات مکتب کے کہلائیں گے؟ جنہیں متکلمین نے نتائج کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اچھا، مکتب تشیع میں دوسرا منہج کون سا رائج ہے اس مقام پر؟ وہ ہے ظاہر حدیث اور ظاہر آیت سے جو آپ کے سامنے معنی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، آپ اسے عقیدہ بنا لیں، مدرسہ تفکیک۔ الحمدللہ ایک تیسرا منہج بھی انقلاب اسلامی کے بعد رائج ہو گیا، پہلے رائج نہیں تھا، موجود تھا کتابوں کی حد تک لیکن رائج ہو گیا الحمدللہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ منہج ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس بات کے قائل ہیں قرآن، عرفان اور برہان یعنی فلسفہ، یہ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، تینوں آپس میں کاملاً سازگار، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کر کے دکھایا اپنی کتب میں۔ انہوں نے آیت اور روایت کو لے کے آئے، اور پھر اپنے مکاشفات کو بھی بیان کیا، اور
برہان سے بھی انہوں نے ثابت کیا، اور ایسے ہی انہوں نے کبھی براہین لائی ہیں کہ ابھی تک اسے توڑا نہیں جا سکا۔ اس طرح سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور ملا محسن فیض کاشانی نے بھی کاملاً حکمت مطالعہ کو بیان کیا، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے جو منہج حکمت مطالعہ یا فلسفہ حکمت مطالعہ وہ کورس کی 2 کتابوں میں ڈھل گیا، کیونکہ کورس کے مرحلے پہ پہنچانا بہت ایک مشکل کام ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس کو کورس کی صورت میں بنا دیا کہ اگر کوئی بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ ان 2 کتابوں کو اول سے آخر تک سمجھ لے تو وہ کاملاً ملا صدرہ کے فلسفے کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ 3 منہج اس ٹائم ہمارے پاس رائج ہیں۔ اچھا، فلسفی منہج اگر ہر مکتب میں موجود تھا تو رائج کیوں نہیں ہو سکا؟ اسی طریقے سے اگر عرفانی جو ان کا موقف ہے، چونکہ کائنات کی تشریح ان تینوں نے کی ہے، کلام میں متکلمین نے بھی کی ہے، فیلسوف نے بھی کیا اور عارف نے بھی کیا، تو یہ مکتب کا نظریہ کہ عنوان سے کیوں نہیں پہچانا جاتا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فقیہ، محدث اور مفسر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عارف اور فیلسوف یہ در حقیقت ہمارے مکتب کے نظریات سے باہر کی بات کرتے ہیں، ان کا ہماری مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس فلسفہ اور عرفان کی روش سے ٹکراؤ اختیار کیا۔ یہ وجہ ہر مکتب میں بنی کہ ان روشوں کے اوپر چلنے والی شخصیت کو ترجمان مکتب کا قرار عموماً نہیں دیتے، لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد یہ تفکر مکتب تشیع میں ابھی ختم ہو گیا۔ مثلا اس وقت پوری دنیا میں علامہ طباطبائی ہیں جو شیعہ مکتب کے معارف اور شیعہ مکتب کے جو اعتقادی ترجمان ہیں وہ علامہ طباطبائی، شیخ شہید مطہری، آیت اللہ جوادی عاملی، ان شخصیات، آیت اللہ مصباح یزدی، ان شخصیات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ 3 آپ کے سامنے روشیں تھیں۔ ہم ان 3 میں سے تینوں کو ہلکا چھیڑیں گے، لیکن تفصیل سے جس کو بیان ہم کریں گے وہ فلسفی منہج ہے، چونکہ فلسفی منہج سے کلامی منہج کی مباحث آشکار ہو جاتی ہیں، اور ظاہر حدیث و ترجمے سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مدرسہ تفقیق وہ کس ایک تفکر کے قائل ہیں، چونکہ ان کی تعداد اس ٹائم مدرسہ تفقیق کی مشہد میں بھی ایک بڑی تعداد میں اور پورے ایران کے اندر ایک خاص تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ افراد جو مدرسہ تفقیق کی روش کو قبول کرتے ہیں، ہمارے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ایک عوام کا بڑا حصہ ہے، یہ عموماً نجف کو مرکزیت کے طور پہ زیادہ پسند کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ اس کی پذیرائی زیادہ ہے، اور یہ اس ٹائم انڈیا پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد میں تفکر پھیلا ہوا تفکر ہے، لہذا اس تفکر سے بھی ہمارے سامنے یہ باتیں سامنے آ جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، چونکہ بحث کو وارد ہونے سے پہلے اس منہج کا تعارف کرانا اس لیے لازم تھا کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمارے علماء میں اس 3 طرح کی تشریحات کے اوپر جو کتابیں پائی جاتی ہیں اور ہمارے علماء نے اس کی تشریح کی ہے، ان میں سے ہم خود غور و فکر کر کے کس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ فلسفی تشریح ہمیشہ ٹھیک ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ متکلم کی کلامی تشریح ٹھیک ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حدیثی روش کے اوپر، اہل حدیث منہج اور روش کے اوپر اگر شرح حدیث کی گئی ہے وہ محدث کی روش ٹھیک ہو، لازم نہیں ہے، لہذا ہمارے پاس خود غور و فکر کی گنجائش اپنی جگہ پر پھر موجود رہ جائے۔ حدیث 1-2 دیکھیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، باب نمبر 60 ہے کتاب التوحید کا، کہ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان القضاء والقدر خلقان من خلق اللہ واللہ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ قضاء و قدر اللہ کی مخلوقات میں سے ایک خلقت ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ خلقت میں جتنا وہ چاہتا ہے مشیت کے تحت اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر ہو گئی۔ دوسری روایت دیکھیں کہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے موجود ہے، اس میں عمر بن عزینہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جعلت فداک، میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، ما تقول فی القضاء والقدر، قضاء والقدر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
قال اقول ان اللہ تبارک و تعالی اذا جمع العباد یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جب تمام بندگان کو جمع فرمائے گا، سألہم عما عہد الیہم، تو جو اللہ نے ان سے عہد و پیمان باندھا تھا ان کے بارے میں سوال کرے گا، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ، لیکن جو ان کے اوپر گزر گیا ہے اس کے اوپر سوال نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ادھر ایک اور مطلب بھی میں عرض کر دوں کہ روایات ان میں سے کس گروہ کو کی حمایت کرتی ہیں یا کس کے زیادہ طرفدار ہمیں روایات کا مجموعہ نظر آتا ہے؟ آیا کلامی جو ہمارے پاس منہج اور اس کے تحت نتائج ہیں، یا محدث اور فقیہ کے تحت جو ہمارے پاس منہج اور نتائج ہیں، یا فلسفی طرز تفکر؟ تو اس میں جواب ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اپنی ایک روش تھی، اور وہ یہ تھی کہ قدر عقول الناس لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، لوگوں کے عقول کی مقدار کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ بعض افراد کو انہوں نے دقیق جواب دیا ہو، ممکن ہے بعض افراد کو صرف ظاہر سی بات ایک کی ہو، جہاں پر ان کے ظاہری افراد کے لیے بات ہے وہاں پر ظاہر حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے، ادھر فیلسوف کی نتائج ہمیں فائدہ نہیں دیں گے، چونکہ وہاں پہ فیلسوف والی بات ہو ہی نہیں رہی، وہاں پہ تو ظاہر حدیث عام افراد کے طرز ذہن اور سطح ذہن کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ لیکن بعض ہیں کہ جو عقائد کی دنیا میں عمیق جانے والے تھے، انہوں نے جب بیان کیا تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تمام مراتب ذکر کیے، مثلا علم الہی ہے، مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے، قدر الہی ہے، قضاء الہی ہے، اور پھر امضاء الہی ہے، تمام انہوں نے بات بیانی۔ یا بعض ایسے افراد ہیں جو بہت سوچ بچار کیا کرتے تھے، اگرچہ بہت عمیق اعتقادات میں جانے والے نہیں تھے لیکن سوچ بچار اچھا کرتے تھے، جیسے بھی ایک واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کا آپ کے سامنے آئے گا، تو امام علیہ السلام نے اسے تھوڑا سا اور کھول کے بیان کیا۔ لیکن انہی عوام میں سے کوئی افراد آئیں گے اور امام علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ قضاء و قدر کیا، تو امام علیہ السلام فرماتے تھے ان بحثوں میں تم نہ پڑھو، صحیح ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے، ایک ایسی موجیں مارتے ہوا ایک دھارا ہے پانی کا کہ جس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب ہے اب یہ ان روایات سے نہیں لے سکتے کہ ان موضوعات کے اوپر بحث ہی نہ کریں۔ بعض ہمارے علماء نے جو ظاہر حدیث سے باتیں لے کے جم کرنے کے قائل ہیں، انہوں نے ایسا ہی جم کیا کہ اول ان سے بحث ہی نہ کریں، بحث بھی کریں بس اتنی سی بات لے لیں اور اعتقاد لے کے ختم۔ اگر آپ روش اہل بیت علیہ السلام کا اس سے پہلے مطالعہ کریں تو روش اہل بیت علیہ السلام نہ کلامی ہے، نہ فلسفی ہے، نہ عرفانی ہے، اور نہ فقہی اور محدث کی طرح ہے۔ ان کی روش یہ ہے کہ بندہ جیسا ہے ویسا اس کی گفتگو کرے، اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اگر معصوم ہے تو عصمت کے درجے کی ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اگر جناب سلیمان جیسا فرد ہے جو علم کا ایک سمندر ہے اس کی سطح کے مطابق گفتگو ہے، اور ایک عام سطح کا بندہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے تو جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا کھولا جائے، اور اگر ایک فرد ہے جو تھوڑا بھی نہیں سمجھ سکتا، ایسی مشغولیت ہے اس کی زندگی میں یا اس نے ذہن کو کبھی اتنا استعمال ہی نہیں کیا کہ وہ کسی بات کو صحیح طرح سے پکڑ سکے، تو معلوم ہے کہ یہاں پہ وہ فرد کیا ہو جائے گا کہ شبہات کا شکار ہو جائے گا، تو اسے فرمایا کہ اس میں تمہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس تناظر میں آپ ان احادیث کو دیکھیں جو آپ کو بیان کی جا رہی ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں، یہ واقعہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، جس میں عبد الملک جو ہیں وہ اپنے والد گرامی عنترہ سے اور عنترہ اپنے والد گرامی سے ذکر کرتے ہیں، ان کے والد کا نام اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو عنترہ شیبانی کہتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اخبرنی عن القدر، قدر کے بارے میں بتائیں۔ چونکہ یہ میں آپ کو دوبارہ ترتیب بتا دوں، روایات میں یہ آئی ہے علم الہی، مشیت الہی، ارادہ الہی، پھر قدر الہی، قضاء الہی اور امضاء الہی۔ اس لیے سب سے پہلے علم ہے، پھر مشیت ہے، پھر ارادہ، اس کے بعد قدر قضاء سے پہلے ہے، اور پھر قضاء امضاء سے پہلے ہے، امضاء ہو جائے تو پھر حتمی بات ہے۔ تو ادھر ابھی قدر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس ترتیب کے مطابق چوتھے مرحلے کا سوال ہے
کہ عن القدر قال بحر عمیق لا تلجہ، ایک ایسا عمیق سمندر ہے تم اس میں داخل مت ہو۔ پھر اس نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام دوبارہ تقاضا کیا کہ مجھے بتائیں آپ اس قدر کے بارے میں۔ امام نے فرمایا کہ طریق مظلم فلا تسلکہ، ایک ایسا تاریک راستہ ہے کہ تم مت چلو اس راستے کے اوپر، گر جاؤ گے۔ اس نے تیسری دفعہ تکرار کیا کہ قدر کے بارے میں یا امیر المومنین بتائیں۔ امام نے فرمایا سر اللہ فلا تکلفہ، تم یہ اللہ کا راز ہے، تم نہیں اسے برداشت کر سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے چوتھی دفعہ سوال کیا امام علی علیہ السلام سے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اما اذا ابیت فانی سائلک اخبرنی اکانت رحمت اللہ للعباد قبل اعمال العباد ام کانت اعمال العباد قبل رحمت اللہ۔ یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے چند سوال اس سے کیے کہ اذا ابیتا، کہ غالباً ابیتا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مثلا تم رات گزارتے ہو، صحیح ہے، تو یہاں پہ فَإِنِّي سَائِلُكَ، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے ان بندوں کے اعمال سے پہلے تھی، یا ابیتا تم اگر انکار کرتے ہو، نہیں میری بات مانتے۔ ادھر ابیتا انکار کے معنی میں، معذرت، باتا یبیتو سے نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ابیتا نہیں آتا، باتا استعمال ہی ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، ابا یبی سے ہے، صحیح ہے، کہ ابا، کہ تم اگر اذا ابیتا، تم نہیں یہ بات نہیں مانتے، وارد ہونا ہی چاہتے ہو، چونکہ امام نے پہلے کہا کہ مت اس گہرے سمندر میں داخل ہو، مت اس تاریک راستے کے اوپر چلو، تم اس کو تحمل نہیں کر سکتے، یہ سر اللہ ہے۔ پھر چوتھی دفعہ سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اگر تم نہیں یہ بات مانتے تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رحمت جو بندوں کے لیے قرار پائی ہے وہ بندوں کے اعمال سے پہلے تھی یا بندوں کے اعمال اللہ کی رحمت سے پہلے تھے؟ اللہ کی رحمت پہلے ہے یا بندوں کے اعمال پہلے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت جو بندوں کے لیے ہے وہ ان کے اعمال سے پہلے تھی، چونکہ رحمت الہی تو اعمال بشر سے یقیناً متقدم ہے، پہلے ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا فسلموا علی اخیکم، کہ تم کھڑے ہو اور اپنے بھائی کو سلام کرو، فقد اسلم، اس نے وقد کان کافرا، ہاں تم کھڑے ہو اور اپنے بھائی کو سلام پیش کرو، صحیح، تو اس نے اسے فقد اسلم وقد کان کافرا، تو وہ اسلام لایا اور پہلے کافر تھا۔ قال وانطلق الرجل غیر بعید، وہ کچھ زیادہ ہی دور نہیں ابھی گیا تھا، ثم انصرف الیہ، دوبارہ لوٹ کے آیا اور کہا یا امیر المومنین بالمشیۃ الاولی نقوم او نقعد ونقبض ونبسط، کہ امیر المومنین کیا ہم اپنی مشیت جو پہلی مشیت ہے اس کے ذریعے سے اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، یا قبض و بسط ہمارا ہوتا ہے، یعنی تنگی ہوتی ہے اور کشادگی ہوتی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا انک لا بعد فی المشیت، کہ انک لبعد فی المشیت، کہ تم جو ہو وہ مشیت میں لبعد، بعد میں ہو تم مشیت میں، یعنی مشیت جو ہے پہلے ہے، بالمشیت الاولی، ہم پہلی مشیت کے ذریعے سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی مبہم ہیں کہ انشاءاللہ بھی ہم آگے کھولیں گے۔ اب یہ روایت میں اس نے چونکہ تکرار کی ہے، میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ یہ جو ترجمہ ہے فقال امیر المومنین قوموا، تم لوگ کھڑے ہو، فسلموا علی اخیکم، تم لوگ اپنے بھائی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، فقد اسلم، وہ اسلام لایا، وقد کان کافرا، اور پہلے وہ کافر تھا۔ تو وہ شخص پھر چلا گیا اور ابھی تھوڑی دور نہیں گیا تھا، واپس پلٹا، ایک اور اس نے سوال کیا کہ آیا ہم مشیت اولا کے ذریعے سے، پہلی مشیت کے ذریعے سے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تنگ اور کشادگی ہمارے اندر اختیار ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، مشیت میں تم لوگ کیا ہو، بعد میں ہو۔ تو اما انی سائلک عن ثلاث، میں تین چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کرتا ہوں، لا یجعل اللہ لک فی شیء منہا مخرجا، کہ ان تین میں اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نہیں نکالے گا، نکلنے کی راہ نہیں نکالے گا۔ تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، اخلق اللہ العباد کما شاء،
یا کما شاء، اللہ نے جیسی مشیت اللہ کی تھی ویسے بندوں کو خلق کیا ہے، یا بندے جیسا چاہتے تھے ویسا خلق کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا خلق کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فَخَلَقَ اللَّهُ الْعِبَادَ لِمَا شَاءَ او لما شاء، اللہ نے اپنی مشیت کے لیے لوگوں کو خلق کیا ہے یا لوگوں نے جیسا چاہا ہے اس کے لیے خلق کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لما شاء، اللہ نے اپنی مشیت کے لیے خلق کیا ہے۔ فقال علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یأتونہ یوم القیامہ، روز قیامت جو لوگ آئیں گے اللہ کے پاس، کما شاء یا کما شاء، جیسا اللہ نے چاہا ویسے آئیں گے یا یہ لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسے آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسے آئیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قم فلیس الیک من المشیۃ شیء، کہ ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے مشیت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی مشیت کا حصہ تمہارے لیے قرار نہیں اس صورت میں پاتا، یعنی تمہاری تو پھر کوئی مشیت ہی نہ ہوئی، چاہت ہی نہ ہوئی، سب چاہت کس کی ہوئی؟ اللہ کی چاہت ہوئی۔ یعنی اس جگہ پہ جبر کا ایک نظریہ پھر نکلتا ہے، جبکہ امام علیہ السلام جبر کے نظریے کے مخالف ہے۔ تو اس سے یہ بات بیان ہوئی، امام علیہ السلام نے اس لیے یہ سوالات ابھارے کہ اس کو یہ تکرار سے بیان کرنا فرما رہے تھے کہ تم اس میں داخل نہ ہو، چونکہ تم ان مباحث کو ابھی نہیں سمجھ سکو گے، یا تم ان مباحث میں اگر وارد ہوئے تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے، چلے جانا ہے اور ان مباحث کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے۔ وَإِلَّا اگر ہم یہ کہیں کہ ان مباحث میں اصلاً داخل ہی نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ اللہ کا راز ہے، یا یہ ایک تاریک ایک راستہ جس میں نہیں چلنا چاہیے، گہرا سمندر ہے جس میں نہیں پڑنا چاہیے، تو پھر ائمہ علیہ السلام نے کیوں اس کے حوالے سے تشریحات بیان کی؟ یقیناً یہ اس کی سطح ذہنی کے مطابق جواب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اور بقیہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور میں ان افراد کی سطح ذہنی کے مطابق جواب دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ایک دو اور روایتیں براہ راست پڑھیں گے اور کلامی اور فلسفی تشریح کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہر۔